آج 20 ستمبر 2020 کی APC آل پارٹیز کانفرنس جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بلائی گئی تھی، وہ میلہ میاں نواز شریف نے لوٹ لیا۔ ان کی تقریر دھواں دار تھی اور انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ جو کچھ حالات ہیں جو ان کو درپیش ہے، میاں نواز شریف کو مشکلات، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ APC میں کسی قسم کی شرکت کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس قسم کے وہ اشتعال انگیز اور فوج پر جھپٹ کے لپک کے حملے نہیں کریں گے، لیکن وہ سارا کچھ پوری دنیا نے دیکھا۔ میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا، فوج کے بارے میں جو کچھ کہا، عدلیہ کے بارے میں جو کچھ کہا، حکومت کے بارے میں جو کچھ کہا، بلکہ انہوں نے کہا ہمارا عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں عمران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان سے مسئلہ ہے جو عمران خان کو لے آئے ہیں۔ ان کا واضح طور پہ اشارہ فوج کی طرف تھا، اور انہوں نے ایک موقع پہ تو نام بھی لے دیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں بلکہ عاصم سلیم باجوہ، جب وہ بلوچستان میں ساؤدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، تو انہوں نے ان کی دور حکومت میں، میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بلوچستان کی حکومت توڑوائی تھی۔ کس لیے توڑوائی تھی؟ صرف سینٹ میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے، سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ایک قسم کی سبکی سے دوچار کرنے کے لیے۔ وہ بھول گئے کہ وہ سارا کچھ معاملہ، سارا کچھ سلسلہ چلایا ہوا آصف علی زرداری کا تھا، لیکن آصف علی زرداری چونکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا یہ ان کے ساتھ تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کہنا مناسب نہیں سمجھا زرداری صاحب کے حوالے سے۔ جو زرداری صاحب میاں نواز شریف کو اب تو بھائی کہتے ہیں، کسی دور میں ان کو ناصور کہتے تھے، تو اصل میں وہ ساری گیم آصف علی زرداری کی چلائی ہوئی تھی جو میاں نواز شریف نے فوج کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو میاں نواز شریف نے فوج کے حوالے سے جو کچھ زہر اگلا ہے، کہا نہیں ہے بلکہ زہر اگلا ہے، اس سے سب سے زیادہ خوش ہوا ہے کون ہوا ہے خوش؟ آپ اندازہ کیجئے ذرا، اس سے سب سے زیادہ خوش انڈیا ہوا ہے۔ ان کے ذرا چینل آج لگا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ سن لیجئے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں، بھارت کا بیانیہ جو میاں نواز شریف نے بڑے کھلے انداز میں کہاں بیان کیا ہے، پاکستانی چینلز پر بیان کیا ہے، پاکستان کی ایک بڑے فورم کو، پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے APC کو پاک فوج کے خلاف زہر اگلنے کے لیے۔ اور اس کے بعد کوئی زیادہ دوسرا خوش ہوا ہے تو وہ کاف لیگ تھی۔ کاف لیگ کی ہمیشہ حکومت میں آنے کے لیے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں فوج سے، اور فوج نے مسلم لیگ نون کو دور کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کے خطاب کے بعد فوج اور مسلم لیگ نون کے درمیان بہت سی دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں چودھری برادران، جو کبھی کاف لیگ کے بڑے کرتا دھرتا تھے لیکن اب بھی کرتا دھرتا ہیں، لیکن اب کاف لیگ کی اپنی کوئی اوقات نہیں رہی ہے۔ تو اس کے بعد خوش ہوئے ہیں اس APC سے میاں نواز شریف نے جو کہ فوج کے خلاف کہا ہے، مولانا فضل الرحمان، اور اس کے بعد پھر الطاف حسین خوش ہوئے ہیں۔ الطاف حسین کو ایک ایسا بندہ مل گیا ہے جس کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو ان کے شانہ بشانہ ہو سکے، اور میاں نواز شریف نے وہی باتیں کی ہیں جو الطاف حسین پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں، فوج کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ اور الطاف حسین کی باتوں کی پذیرائی کہاں پہ ہوتی تھی؟ انڈیا میں ہوتی تھی۔ میاں نواز شریف نے فوج پر چڑھائی کر کے اپنی مسلم لیگ نون کو کس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون اب اسی مقام پہ آ گئی ہے جس مقام پہ جب میاں نواز شریف پاکستان سے چلے گئے تھے 2000 اپنا تختہ الٹوانے کے بعد، مشرف کے کو کے بعد جس مقام پہ مسلم لیگ چلی گئی تھی، اسی مقام پہ میاں نواز شریف فوج کے خلاف یہ زہر آلود قسم کے بیانات در کے حرز سرائی کر کے اس مقام پہ مسلم لیگ نون کو لا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، قطع نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی کہا گیا ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو وہ پستی میں لے جائے گی۔ قطعاً فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا، نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا۔ اصل میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں سیاستدانوں میں ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے گرد لوگ، سیاستدان عموماً جمع رہتے ہیں۔ ضیاء الحق نے تو کہا تھا کہ میں ایک اشارہ کروں تو سیاستدان دم ہلاتے چلے آئیں، دم ہلاتا کون آتا ہے اشارے پر، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو ہونا یہ ہے اب کہ میاں نواز شریف نے جس طرح سے دوریاں پیدا کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے درمیان اور
فوج کے درمیان اس سے سیاستدان بدزن ہوں گے اسی پارٹی سے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے 2002 میں ہوئے تھے اور ایک کاف لیگ وجود میں آئی تھی جس نے ملیا میٹ کر دیا تھا مسلم لیگ نون کی سیاست کو اور وہ اقتدار میں آ گئی تھی۔ اسی طریقے سے مایوس ہو کے لوگ کہ میاں نواز شریف نے تو محاذ کھول دیا ہے فوج کے خلاف، ان کی پارٹی سے لوگ مایوس ہو کے دوسری طرف دیکھنے لگیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی نظریں کسی کاف لیگ پر پڑتی ہیں، کسی اہم خیال گروپ پر پڑتی ہیں، یا پھر وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں یا کسی اور طرف دیکھتے ہیں، یہ تو دیکھا جائے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اب اس کی سیاست متزلزل ہو جائے گی۔ جس طریقے سے شہباز شریف کوششیں کر رہے تھے مفاہمت کی، ان کی کوششیں بالکل ناکام ہو کے رہ جائیں گی، تو مریم نواز شریف کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سیاست کا کیا بنے گا۔ وہ بھی جتنا بھی سنبھالنے کی کوشش کریں، لیکن نواز شریف نے جو ڈرون حملہ کر دیا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر، اس سے اب اس کا سنبھلنا یا بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو باقی میاں نواز شریف کو دیکھ کے ان کو بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ ان کو دل کی بیماری ہے، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی بیماری، جسمانی بیماری ان کو نظر نہیں آئی۔ جس طریقے سے وہ ڈشکروں کی طرح، بدکماشوں کی طرح، بدماشوں کی طرح فوج کو للکار رہے تھے، تو وہ تو نظر آیا کہ وہ دل کی بیماری کے مریض نہیں ہیں، بلکہ وہ ذہنی خلجان میں مبتلا ہیں، وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئے ہیں۔ ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو کچھ وہ پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے، باور کرا رہے تھے فوج کے حوالے سے، اور پھر دیکھیے کہ خود کو نیلسن منڈیلا سمجھنے والے، کہلوانے والے یہاں سے کس طریقے سے جعلی بیماری کا بہانہ لگا کے بھاگ کے گئے ہیں انگلینڈ میں، اور جو کچھ عدالتوں کی طرف سے کہا گیا ان کو مفرور قرار دیا گیا، اشتہاری قرار دیا گیا۔ کچھ شک نہیں رہ جاتا کہ اب میاں نواز شریف کی سیاست یا دال گلنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ آتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل جانے سے نہیں بچ سکیں گے، نہیں آتے تو پھر وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو 50 روپے کے بانڈ کے اوپر باہر آ گئے ہیں، 7 ارب 20 کروڑ کا ہم نے 7 ارب 20 کروڑ روپے کا بانڈ ہم نے نہیں دیا تھا، بڑے خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، تو اب لگتا ہے کہ اشتہاری ہونے کے ناطے ان کی ساری جائیداد بھی جاتی رہے گی، اور جن کیسز میں ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے وہ بھی، ان میں بھی ان کی ضمانت خارج ہوگی اور ان کی سزائیں کنفرم ہو جائیں گی جو معطل تھیں ابھی ہائی کورٹس میں۔ میاں نواز شریف کا پوری دنیا جانتی ہے کہ عدلیہ کے بارے میں ان کا کیا سٹانس رہا ہے۔ عدلیہ کو پہلے ہی انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ ایک دو ججوں کی وہ تعریف کرتے نظر آئے، باقیوں کے بارے میں پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے کہ ججوں کو نکال کے باہر پھینکیں۔ اور جس طریقے سے میاں نواز شریف اب فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ وہی فوج ہے جس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نہال ہاشمی کو اپنی پارٹی سے نکال دیا، انہوں نے وہ مشاہد اللہ سے استعفیٰ لے لیا تھا، اور پھر ڈان لیکس کے بارے میں میاں نواز شریف بڑے جھپٹتے رہے، ہٹ کے وار کرتے رہے کہ فوج نے یہ کیا وہ کیا، اور یہ وہی فوج ہے جس کے کہنے کے اوپر میاں نواز شریف نے پرویز رشید سے اور دوسرے لوگوں سے، ہاشمی سے، ان لوگوں سے، وہ جو بھی تھے ان لوگوں سے 3-4 لوگوں سے انہوں نے استعفیٰ بھی لے لیا تھا اسی فوج کے کہنے پہ۔ آج ان کو نظر آ گیا ہے، یاد آ گیا ہے کہ فوج کے ایک افسر نے کہا تھا، ماتحت افسر جو ہے فوج اس حکومت کا، اس نے کہا تھا وہی ریجیکٹڈ، وہ اسی رپورٹ کی بات کر رہے تھے جس میں میاں نواز شریف کے لوگوں کو بریت دے دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ ان کا وہ ڈان لیکس میں کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ میاں نواز شریف بعد میں یہ کہتے نظر آئے کہ اگر ڈان لیک میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ یہ ہے منافقت میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو دنیا کو نظر آئی ہے۔ تو باقی کچھ لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا ہے پاک فوج نے۔ میں تو پہلے ہی اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا تھا کہ پاک فوج نے نہیں بھجوایا، بلکہ میاں نواز شریف نے ڈرامہ ہی ایسا کیا کہ فوج نے اس کی مخالفت نہیں کی، عدلیہ بھی اس سے میاں نواز شریف کے انسانی ہمدردی کے حوالے سے ان کے جھانسے میں آ گئی، حکومت بھی آ گئی، تو حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کو باہر بھجوایا۔ اگر میاں نواز شریف کو فوج نے بھی باہر بھجوایا ہے تو پھر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے احسان کا بدلہ کیا دیا ہے۔ تو باقی بلاول بھٹو زرداری نے جو 2-3 روز پہلے ایک
عدلیہ کی ایک بار کونسل کی پاکستان بار کونسل کی APC ہوئی تھی، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا، بہت کچھ اور بھی کہا تھا، مسلم لیگ نون کو رگیدہ تھا، مولانا فضل الرحمان کو رگیدہ تھا کہ میری والدہ کو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والے، کرپشن کے الزامات لگانے والے، وہ سارے کے سارے اب ان کو شہید کہنے کے اوپر رضامند ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکلے، وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں جیسے وہ 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے شکار، اسی طرح سے بلاول بھٹو نے کہا کہ جب ہم اینٹ سے اینٹ بجانے نکلے تھے، ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف تھا، اس وقت ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ تو اب چلیں ٹھیک ہے کہ اب نواز شریف فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکلے ہیں، تو اب پھر بلاول بھٹو زرداری ان کا ساتھ دیں۔ تو باقی APC میں ایک فیصلہ یہ بھی ہونا تھا، مولانا فضل الرحمان نے پھر ان کو انگیختہ کیا، برانگیختہ کیا، برگشتہ کیا کہ آپ استعفے دے دیں اسمبلیوں سے۔ تو ایسے لالچی لوگ کس طریقے سے استعفے دے دیں جو کروڑوں روپے ایک ایک سیٹ کے اوپر خرچ کر کے آئے ہیں؟ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ مرحلہ بار اس منافقت کی کہ مرحلہ بار اس نتیجے اس سطح تک جائیں گے کہ بعد میں جا کے آخر میں جب 1 مہینہ رہ جائے گا، 15 دن رہ جائیں گے، تو پھر استعفے شاید دے دیں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی استعفے دینے کے اوپر آمادہ نہیں ہوا۔ APC میں دیکھ لیجئے پھر اس سے کیا نکلا ہے، فوج کے خلاف زہر نکلا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کہاں تک بچتی ہے، کہاں تک مسلم لیگ نون کو وہ اکٹھے رکھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ایک شین لیگ بھی وجود میں آتی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی کمزور سی مسلم لیگ رہے گی جیسی 2002 کے الیکشن میں تھی۔ تو بہرحال پھر بھی میاں نواز شریف کے گرد مسلم لیگ نون کا وجود گھومتا ہے۔ تو کسی وقت بھی میاں نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو اپنی سیاست کو بچا لیں گے، لیکن پاکستان آنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آتے ہیں تو جیل جانا پڑے گا، اور یہ وہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے جو پاکستان آئے اور جیل میں جائے اور جیل میں بیٹھ کے سیاست کرے۔ وہ ٹھنڈی ہواؤں میں سیاست کرنے کے عادی رہے ہیں، پاکستان میں بھی اور اب لندن میں بھی۔ اللہ حافظ۔